ہمارے اندر نا ایک انرجی فیلڈ ہے. اب یہ سائنس والا مزاج اس کو سمجھتا ہے انرجی فیلڈ. عام زبان کے لیے سمجھو کہ ہمارے اندر ایک مزاج ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو اندر ہمارے مزاج ہے نا, اس مزاج کی ایک فریکوینسی ہے, کیونکہ انرجی کی فریکوینسی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اپنے آپ سے واقفیت ہوتی ہے وہ اس انرجی کی فریکوینسی کو سمجھ لیتے ہیں. سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اتنی میگا ہرٹز کی فریکوینسی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر انسان اپنے آپ کو جانتا ہو اور وہ میڈیٹیشن کے ذریعے خاموش رہ کے اکیلے میں اپنے ساتھ ایک زبردست وقت گزار کے اپنے اندر جھانک کے, جب اندر جھانکتا ہے نا بندہ, تو اپنی جتنی سینسیشنز ہیں ان کو فیل کرے, اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو فیل کرے, اور اپنے جو احساسات ہیں ان کو فیل کرے, اور پھر جب اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے تو احساسات کے علاوہ اپنے موٹیوز کو فیل کرے. موٹیوز کا مطلب یہ کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں تو اس کا موٹیو کیا ہے, وہ کیوں میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب آپ اس طرح فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اس کی اپنی فریکوینسی جو ہے نا وہ بالکل ایک سموتھ فریکوینسی ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری باہر کی دنیا کی ایک فریکوینسی ہے. باہر کی دنیا میں نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, دور انسان بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اور فریکوینسی ہے جو کہ فطرت کے اندر ہے. آپ کو یہ باتیں بڑی ایبسٹریکٹ سی لگ رہی ہوں گی, لیکن اس کو آپ تھوڑا غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور وہ بھی ایک فریکوینسی جو ہے نا وائبریٹ ہو رہی ہے. جو انسان اپنے اندر کی فریکوینسی کو اس فریکوینسی کے ساتھ میچ کر لیتا ہے نا, تو یہ وہ شخص ہو جاتا ہے جس کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنس ایفیکٹ اس طرح تو ڈالتا ہے کہ گرمی ہوگی تو اس کو گرمی لگے گی, سردی ہوگی تو اس کو سردی لگے گی. ایسا تو ہوگا, کوئی اس کے کانٹا لگا تو اس میں سے چوٹ لگے گی, کوئی چھری لگی تو خون نکلے گا, ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کی اندر کی فریکوینسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اس کو تکلیف ہو سکتی ہے, آسانی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو دکھ نہیں ہوگا. اور جب یہ فریکوینسیز آپس میں میچ کر جاتی ہیں نا, اور یہ ڈویبل ہے, لوگوں نے کیا ہے ایسا, اور اگر کوئی آدمی اس کو کسی اصطلاح میں سمجھنا چاہے تو شاید آسانی سے سمجھ جائے جو مسلمان ہیں ان کے لیے, کہ وہ راضی بررضا ہو جاتا ہے. جو کچھ باہر ہو رہا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو جو چیز میری مرضی سے ہو رہی ہے تو وہ تو میرے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگی. اور اس وقت انسان جو ہے غم سے, پریشانی سے, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ایون خوشی سے یہ نہیں ہے کہ وہ دکھ سے مبرہ ہو جاتا ہے, وہ سکھ سے بھی مبرہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے دکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اس کے لیے سکھ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اور وہ دکھ سکھ سے آگے کی ایک منزل پر چلا جاتا ہے جس کو انگریزی میں بلس کہتے ہیں. بلسفل ہونا, بالکل کام کوائٹ ہونا, اور کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کو اپنے اندر کے مزاج کو چینج نہ ہونے دینا. ایک بہت بڑی مثال بہت سے اساتذہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے سمندر ہے نا, وہ سمندر میں ہوں اور آپ ہیں, اور جو اس کے اوپر لہریں بن رہی ہیں وہ لہریں ہمارے جذبات, احساسات, دکھ, سکھ, غمی, خوشی ہے. وہ غمی خوشی کہہ رہی ہے میں سمندر ہوں. سمندر وہ نہیں ہے, وہ سمندر پر بننے والی یہ لہریں ہیں. اور جس وقت سمندر کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لہریں صرف میرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرے اوپر بننے والی irregular ویوز ہیں بس, اور جتنی لہریں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن اندر سے سمندر کا سکوت جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تھیوریٹیکل بات بڑی آسانی سے پریکٹیکل ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی کچھ دیر نکال لے, بالکل خاموش ہو کے. بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کی, لیکن سمپل یہ کہ آپ نے میں کیا کروں, جواب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, مہربانی کر کے ایکٹیولی کچھ نہیں کرنا, چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. وہ جو چپ کر کے بیٹھنا ہے
اس چپ کر کے بیٹھنے میں باہر کی آوازیں آہستہ آہستہ چلی جائیں گی، اور وہ جو اندر کی جو ایک تار ہے نا، اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی. اور اس آواز وہی آواز ہے جو کہ پوری کائنات کے اندر ہے. آپ مریخ میں بھی چلے جائیں گے تو وہ وہی ہے، اور آپ کہیں خلا میں کہیں چلے جائیں تو وہ ہے. اور جو ہی آپ نے اپنی اندر کی آواز کو سن لیا، تو مجھے تو اس کو بہت آسانی سے حدیث کے ساتھ منطبق کر سکتا ہوں میں. من عرف نفسہ عرف ربہ. یہ ایسی بات تو نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، اور وہ یہی پہچاننا ہے. لیکن کرنا پڑے گا اس کے لیے. شور اتنا ہے نا، باہر اتنا شور ہے، اور باہر کا شور کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے اندر بڑا شور ہے. چیخیں اٹھ رہی ہیں اندر بہت شور ہے اندر. تو بس آپ پریکٹس کر کے باہر کے شور کو منیمائز کر سکتے ہیں. باہر کے شور کو تو پلگ لگا کے منیمائز کر سکتے ہیں نا، کوئی ایئر پلگ لگا لیں، منیمائز ہو جائے گا. اور اندر کے شور کو یکسوئی کے ساتھ آپ منیمائز کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک میں سٹارٹنگ ٹیکنیک بتاؤں گا جو کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، کہ آپ آنکھیں بند کر کے نا ایک ایسی پوزیشن میں بیٹھیں کہ اپ رائٹ ہوں، اور اپنی بریدنگ پہ غور کریں. کوئی اسٹرگل نہیں کرنی، بس بلیڈنگ کو دیکھتے رہیں. جیسا بھی تیز سانس ہے، ہلکا سانس ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو دیکھتے رہیں. اور آپ کا خیال ادھر ادھر جائے گا، لیکن پھر جسٹ بریدنگ کو کنسنٹریٹ کر دیں. اسی دوران کے اندر آپ کے اندر نا وہ تو کچھ دیر بعد آپ کو دل کی آواز بھی سنائی دے گی، دھڑکن کی، کچھ اور بھی آپ کو ساؤنڈ سنائی دیں گی. کچھ عرصے کے بعد آپ کو نا اچانک وہ خاموشی والی آواز سنائی دینی شروع ہو جائے گی. ساؤنڈ آف سائلنس which is sound of God. Thank you.